جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی دوبارہ کال کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، میں ہوں میاں طاہر اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کی، اور اسے آپ تک لائیو پہنچانے میں ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کا. اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا اور گھر بیٹھے دینی رہنمائی کا یہ پروگرام رمضان المبارک میں ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے، قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے، اور کال کرنے کے لیے پورے ملک سے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011777. اس پروگرام یعنی فتاوی آن لائن میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول مفتی مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں. فتاوی آن لائن اس کا ٹول فری نمبر ہے 080011777. جی مولانا، ہمارے پاس چند تحریری سوالات ہیں. ہم اپنے پروگرام کی ابتدا ان سوالات سے کرتے ہیں. ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ اور محتمم اور پرنسپل حافظ محمد سرور بیگ یہاں تشریف فرما ہیں، اور انہوں نے ایک بڑا واقعاتی اور بڑا دکھی دل کے ساتھ ایک سوال آپ کی نظر کیا ہے کہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کا قرآنی نسخہ کیا ہے؟ جی مولانا. سوال سرور صاحب کا بہت سادہ سا محسوس ہوتا، مگر ہے بہت پیچیدہ، کیونکہ امت مسلمہ جس گروہ بندی میں جکڑی گئی ہے نا، اس سے نکلنا بہت دشوار ہو گیا. کہنے کو تو سب روات اسم بحبل اللہ جمیعہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، مگر اللہ کی رسی سے مراد ان کا اپنا مسلک ہی ہوتا ہے کہ جو ہم سمجھے بیٹھے نا سارے لوگ اس کو تسلیم کر لیں. ظاہر لیبر قرآن و سنت کا لگا دیتے ہیں کہ قرآن و سنت پر اکٹھے ہو جائے. قرآن و سنت پر ساری امت پہلے اکٹھی ہے. مسلمانوں میں سے کوئی ہے جو قرآن و سنت کا منکر ہے؟ جو ان کا منکر ہو مسلمان کیوں ہوگا؟ مصیبت تو ہے کہ قرآن و سنت جو اللہ کے رسول جب سامنے تھے اس وقت اس کی حیثیت اور اس وقت آپ کی زبان سے نکلا وہ حرف بھی قرآن کے برابر تھا. اب ہمارے تک پہنچتے پہنچتے درمیان میں بہت سے واسطے پڑ گئے جن کو راوی کہتے ہیں. اب ان میں سے کوئی سکہ ہے، کوئی کاذب ہیں، کوئی کچھ ہیں، اور ان کے بارے میں اتفاق نہیں. ایک ہی آدمی کو کچھ لوگ کہتے ہیں سکہ اور معتبر ہے، دوسرے اسی کو کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی جان سنتے پڑھنا فرض ہے یا نفل ہے؟ لازمی ہے پڑھنا سنتے؟ یہ ٹھیک ہے. میری بہن جی دے دیں. بہت اچھی بات ہے. سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. بوڑھے ضعیف کام کاج میں مشغول لوگ جب انہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے فرض ضرور پڑھنے ایسے ہی سنتیں پڑھنی ہیں، وطر پڑھنے، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. حالانکہ اللہ رسول نے سادہ سی بات سمجھائی کہ ایک بات ہے فرض، اس کا معنی ہے کہ اس کا کرنا لازمی ہے، جو نہ کرے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب جہنم دے. جو سنت اور نفل وغیرہ نا بے شمار ناموں کا کیا فائدہ، نفل ہی ہے. تو تب وہ خوشی کی بات ہے، کرتا ہے تو اجر و ثواب بہت ہے، کیونکہ اس پر یہ فرض نہیں تھا، اس نے خوشی سے کیا، انعام تو ملنا ہے. مگر اگر نہ کرے تو مواخذاری پکڑ نہیں ہوگی، نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے سنتیں کیوں نہیں پڑھی. ایک صاف بات ہے رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، یہ اگر کسی نے رکھ لیے، سال میں بے شمار سنت روزے ہیں، بس سب کی حضور نے ترغیب دی ہے. کوئی رکھتا ہے جی السلام نہ علیکم رکھے تو ورحمۃ گناہ اللہ. کوئی. وعلیکم السلام. جی بھائی. جناب مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے میں نے. جی کیجئے بھائی، کیوں نہیں. اچھا بھائی جان، یہ نماز کے بارے میں ہر دو سوال کرتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کا حکم ہے تو قرآن پاک میں تو ایک واضح طور پر لکھا گیا ہے نا کہ قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو، جی جی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، جی اور پھر تم نماز قائم کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ جی جی اگر جو قیام، رکوع یا سجدہ نماز کے حصے تو ہیں لیکن نماز کے ہٹ کے ہے، قرآن پاک میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. ہاں ہاں.
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر قیام رکوع یا سجدہ نماز نہیں ہے تو نماز کیا ہے؟ شکریہ. یہ تو آپ کا عجیبی سوال. باقی جو آپ نے کہا نا قرآن مجید میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو، سجدہ کرنے والوں کے سجدہ کرو، یہ قرآن مجید میں الفاظ نہیں ہیں. صرف رکوع کرنے والوں کا ذکر ہے. ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، یہ آپ نے قرآن مجید کی طرف منسوب کر دیے. یہ آپ کی زیادتی ہے. یہ الفاظ قرآن مجید میں نہیں. بس اتنا ہی آیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. سجدہ، رکوع اور قیام اور قرات، ان کی الگ الگ آیتیں ہیں. کسی جگہ آ جاتا فقرؤ ما تیسر من القرآن، آسانی سے جتنا پڑھ سکو پڑھو، وہ بھی نماز کے بارے میں آئی. اسی طرح قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں کہا وہ قرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودہ. تو کہیں تو قرات کو نماز کہا، کہیں رکوع کے بارے میں کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اسی طرح قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجزی اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہو. کہیں سجدے کا حکم بھی آتا واسجدوا ورکعوا. تو لفظ جو آپ نے کہا وہ صرف رکوع کرنے والوں کے، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو نماز یہی ہے، قیام ہے، پھر اس میں قرات ہے، پھر رکوع ہے، سجدے ہیں، اللہ اکبر کا قرآن میں حکم ہے، تسبیح کا حکم ہے. مگر یہ اجزاء بکھرے ہوئے ہیں. اس طرح جو ہے نا ایک شکل اور حیات، کہ اس طرح شروع کرنی، اس طرح پڑھنی. یہ قرآن مجید کے ساتھ جو معلم قرآن بھیجے گئے تھے کہ لوگوں کو سکھائے ہیں، انسٹرکٹر. جیسے آپ جیومیٹری یا کوئی علم پڑھتے ہیں تو ایک تو کتاب ہوتی ہے کہ ایک استاد پھر نقشہ بنا کر ڈائیگرام وغیرہ بلیک بورڈ پر سمجھاتا، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. تو رسول علیہ السلام اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ وہ قرآن جو حکم دے اس کا عملی نمونہ پیش کرے. ورنہ قرآن مجید سے کوئی آدمی پھر یہ رکھتے ہیں اور ان کا طریقہ اگر رکوع پہلے ہو کہ سجدہ پر کچھ بھی نہیں نکال سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کا نمبر ہے جی مفتی صاحب کا فرمائیں میرے بھائی. اچھا، کسی کو بلڈ دینے سے روزہ بلڈ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون کا عطیہ دینے سے کیا روزہ برقرار رہتا ہے؟ نہ روزہ ٹوٹنا کیوں میرے بھائی. روزے کا ثواب تو کئی گنا بڑھ گیا. اس نے اپنے ایک بھائی کی مدد بھی کی یہ روزے میں. یہ تو صدقہ ہو گیا اس کی طرف سے کہ بوتل خون کی جی، بہت اچھا کیا. کوئی ایسے روزہ نہیں ٹوٹتا. باقی اپنا دیکھے کہ وہ برداشت کر سکتا. کئی نا بھی خود خون دینے کے بعد میں ہو سکتا ہے حالت غیر ہو جائے اور روزہ توڑنا پڑے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس کو اعتماد ہے کہ نہیں مجھ میں کچھ نہیں فرق آئے گا وہ دینا چاہیے، ضرور دینا چاہیے. یہ جس کو خون لگ رہا ہے اس کا بھی روزہ برقرار، اس کا بھی برقرار. یہ انجیکشنوں وغیرہ کے ذریعے، بوتلوں کے ذریعے جاتا نا، یہ منفذ اصلی نہیں جو قدرت نے خود راستے بنائے نا، منہ ہے، ناک اور جس طرح دوسرے، ان سے کوئی چیز جانا جو وہ روزے کے لیے مفسد ہے. یہ ٹیکے وغیرہ جو ہے نا، اگر تو کوئی غذا کے لیے لگاتا ہے تو پھر تو نیت نہیں ہے اس خبیث کی روزہ رکھنے، اس کی تو بات نہیں. جو بیماری کے لیے لگواتا ہے نا، خیر وہ رگ کا ہو یا جیسے ہی گوشت کا سب ٹھیک ہی. یعنی عام حالات کے اندر خون کا عطیہ دینا جائز ہے، اور جس کو خون دیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی اس کے روزے کا کوئی نہیں، اس کا روزہ بالکل درست. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے بھائی فرمائیے. اگر آدمی اپنا غسل کی حالت میں ہو اور ٹائم بہت کم ہو اپنا شہری کے وقت، تو آدمی کھا پی سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے؟ میرے بھائی اگر تو اتنا وہ کر سکتا نا کہ استنجا کر کے وضو کر لے تو کم از کم اتنا کر لینا چاہیے، پھر ساری کھا. اور اگر اتنا بھی نہیں بس میں تو جلدی سے ہاتھ دھو کر منہ میں کلی کر کے نا کھا لے، اس کا روزہ درست ہے. اذان کے بعد پھر نماز سے پہلے غسل کر لے. نماز کے لیے غسل ضروری ہے، روزہ ٹھیک ہی ہے. یعنی غسل کی حالت کے اندر روزہ رکھا جا سکتا، ساری کھا سکتا ہے. اگر وقت ہو تو نہا لے، اگر وقت نہیں ہے تو وضو کر لے، اتنا بھی نہیں ہے تو کلی کرے، ہاتھ دھوئے اور کھانا کھائے. بہتر تو یہی ہے نا کہ ایسا کام اگر ہے تو کچھ پہلے اٹھے اور نہا لے، کیونکہ اختلاف تو بار اس میں چلا آتا ہے نا.